آپ دیہات میں جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ روڈز کا ایک جال بچھا ہوا نظر آتا ہے جہاں پہ کام شروع بھی ہے، اور کم از کم یعنی اب لوگوں کو جو ہے وہ پیدل نیچے، اور بعض جگہ میں نے چھوٹے چھوٹے لنک دیے ہیں تاکہ گاؤں میں ایک مین جگہ ہوتی ہے آگے لنک دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سے آپ سے صرف پوچھیں صرف 2.25 سال جو میں حکومت میں رہا ہوں، اس کے بعد سے 3.25 سال میں بھی وزیر بن سکتا ہوں۔ فنڈز کیا آپ کو اس کے بعد نہیں ملے؟ نہیں، MLA فنڈ ملے ہیں لیکن اس طرح نہیں ملے جس طرح پھر آپ کو مجھے میں رہ کے جتنی بھی ہو آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی، میری سڑکیں نے بند کر دی تھی، مجھے پھر ہائی کورٹ میں جانا پڑا، سپریم کورٹ میں جانا پڑا، مجھے سڑکیں جو MLA کو ملتی تھی پھر سپریم کورٹ سے میرے حق میں فیصلہ ہے، میرے اور قیوم نیازی صاحب کا حق میں فیصلہ ہے، پھر ہم نے وہ سڑکیں لی۔ اپوزیشن میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، جس طرح مثلا میرے حلقے میں جتنی خالی پوسٹیں محکمہ تعلیم میں باہر سے بندے لگا دیتے ہیں اور پوسٹیں اپنے حلقے میں خالی کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہمیں دقت آئی۔ اس کے لیے بھی میری ریٹ سپریم ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اور اسمبلی میں نے اس میں احتجاج کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو میرے 2.25 سال کی حکومت کی کارروائی، 2 وزیروں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، قیوم نیازی صاحب اور الیاس صاحب کے ساتھ جتنا میں کر سکتا تھا پاکستان میں ہماری حکومت تھی۔ پھر سب سے بڑی بات، میں نے اس لوارگلی ٹنل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے 45 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا تھا، ایکنک سے بھی ہو گیا تھا، اور جو ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد وہ منصوبہ ڈراپ ہوا، اور یہ لوارگلی سلائڈ جتنی خطرناک تھی، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی پہ ملبہ آیا تھا، وہ میرے ذہن میں تھا، اور آج اگر ہماری حکومت عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہاں پہ ایک اچھی روڈ لوارگلی روڈ بن چکی ہوتی۔ باقی روزگار ہے، جتنا مجھ سے میسر ہو سکا اپنے حلقے کے لیے کیا، اور میں آج بلکہ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ جو PTI کا امیدوار ہوگا، جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، 10 سال وہ MLA رہے، وزیر رہے، اور جو کوئی پیپلز پارٹی کا ہے دوسرے، آپ سب کو ایک فورم پہ لائیں۔ انہوں نے اپنے وقت میں کیا کیا، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکے، اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوچھیں، اور جو نئے آئے ہیں انہیں بھی پوچھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کے زور پہ لوگوں کا ضمیر خرید لے گا اور لوگوں کو پیسے کے زور پہ وہ کہے گا کہ میں ووٹ لوں گا، میں نے سنا ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ مانگ رہے ہیں جی ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مظفرآباد کے لوگ جو ہیں ان کے ضمیر کو پیسوں سے خریدا جا سکے گا۔ پچھلی بار بھی ہم نے کئی بندے ان کے پیسوں سمیت پکڑ لیے تھے، بلکہ اب تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ایزی پیسہ، کہ پیسے نہ پکڑے، ایزی پیسہ کے پیسے ٹرانسفر کریں۔ اب یہ مظفرآباد کے لوگوں کے شعور کا امتحان ہے کہ ایک شخص باہر سے آ کے وہ ان کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔